السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، ہمارے بعض احباب کرام کا یہ اصرار رہا کہ شب برات کے متعلق کچھ چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد استعانت طلب کرتے ہوئے میں شب برات کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیں، شب برات کے متعلق مسلمانوں میں 3 تھیوری ہے، 3 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ شب برات تو ایک خرافات ہے اور اجمیوں کی ایجاد ہے جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ یہ نظریہ بالکل سرے سے باطل ہے اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ ایسا سوچنا خود ایک بدعت ہے۔ دوسرا نظریہ افراط کا ہے کہ شب برات کے تعلق سے حد درجے ضعیف بلکہ موضوع بناوٹی حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے اور بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تیسرا گروہ محقق علماء اسلام کا ہے جو بدعات سے بچتے ہوئے شب برات کی فضیلت کے قائل ہیں اور اس پر عمل پیرا ہے۔ شب برات کے متعلق بہت ساری روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جو 3 طرز پر ہیں کہ ان میں کچھ روایتیں صحیح ہیں جس سے اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی۔ مثلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو تمام مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور مشاہن کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مشاہن کے بارے میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے ہم عصر ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے بدعتی مراد ہے۔ عام طور سے دوسرے علماء نے اس سے کینہ پرور لیا ہے، جو اپنے دلوں میں کینہ پالتا ہے اسے مشاہن کہتے ہیں۔ یہ جو حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس حدیث کو امام طبرانی نے، امام ابن حبان نے، امام بہقی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا اور فرمایا کہ اس کے سب رجال یعنی اس کے جتنے راوی ہیں سب ثقہ ہیں، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ موجودہ دور کے سعودی عرب کے بہت ہی مشہور محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلۃ احادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا اور تحقیق یہ لکھی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمل کے لیے تو یہی ایک حدیث کافی، اس کے علاوہ بھی صحیح احادیث موجود ہیں، مگر مضمون طویل نہ ہو جائے اس لیے میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرے درجے کی وہ احادیث ہیں جن میں ہلکا سا ضعف ہے یعنی کمزوری ہے، وہ ضعیف ہیں، مگر وہ روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور حدیث کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب ایک ہی مفہوم کی مختلف روایتیں موجود ہوں تو سب مل کر قوی اور مضبوط ہو جاتی ہیں اور حسن ہو جاتی ہیں۔ صحیح حدیث کی ایک قسم ہے حسن، حسن بھی حدیث صحیح کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ اہل حدیث کے مشہور عالم دین مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی جو ترمذی کی شرح ہے، اس میں ساری روایتوں کو تحریر کرنے کے بعد اپنی یہ تحقیق لکھی کہ مجموعی اعتبار سے یہ ساری روایتیں ان لوگوں کے خلاف حجت ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کے متعلق کوئی چیز ثابت نہیں۔ اسی طرح اہل حدیث کے دوسرے عالم
مولانا عبید الرحمن صاحب مبارک پوری نے مشکات کی شرح میں ان ساری روایتوں کو جمع کیا اور یہ تحقیق لکھی کہ یہ روایتیں حسن درجے کی ہیں اور قابل عمل ہیں۔ عالم اسلام کے مشہور امام شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی جلد 23 میں صفحہ 132 پر یہ نقل کیا کہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت میں متعدد احادیث اور آثار وارد ہیں، اور سلف کی ایک جماعت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اس رات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر عالم دین علامہ ابن رجب حنبلی نے ایک کتاب لکھی ہے اللطائف، اس میں ساری روایات کو نقل کرنے کے بعد تحقیق یہی لکھی ہے کہ مسلمانوں کو ان روایات پر عمل کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ سلف سے لے کر خلف تک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سلفن اور خلفن اس رات کی فضیلت متواتر ثابت ہے۔ مضمون لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں ہی اکتفا کرتا ہوں، ورنہ میں آپ کی خدمت میں ہر صدی کے ایک بڑے بڑے عالم کا ذکر کر دیتا جس سے معلوم ہوتا کہ سب شب برات کی فضیلت کے قائل رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شب برات میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے، احادیث کی روشنی میں علماء اسلام نے جو کچھ بھی اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دے رہا ہوں۔ دیکھیے، شب برات میں کیے جانے والے اعمال میں نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کا اہتمام۔ اتنا خیال رکھیں کہ نمازیں اکیلے گھر میں پڑھیں، ہاں کسی وجہ سے گھر میں سہولت نہ ہونے کی صورت میں مسجد میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی نفلی نماز جیسے تہجد، صلاۃ التسبیح وغیرہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے، کیونکہ یہ ثابت نہیں، اور تدائی کر کے نفلی نماز باجماعت ادا کرنے کو علماء اسلام نے بدعت لکھا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو بھی اس رات میں اعمال انجام دیے جائیں گے سب نفلی ہیں، فرض واجب نہیں۔ اگر قبرستان چلے جائیں تو اجازت ہے، نہ جائیں تو کوئی بھی حرج بھی نہیں ہے، گھر سے ہی مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکثر راتوں میں جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، مگر شب برات کے تعلق سے ساری زندگی میں صرف ایک بار آپ کا قبرستان جانا ثابت ہے۔ جواز کے لیے ثبوت اتنا کافی ہے، جانا چاہیں تو الحمدللہ، نہ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگلے روز ایک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب آئیے ان امور کی نشاندہی کیے دیتے ہیں جو اس رات میں عام طور سے عمومی طور پر کیا جاتا ہے جو شرعاً جائز نہیں۔ دیکھیے، پٹاخے جلانا یہ قبیح قسم کی بدعت ہے، اور اپنے مال کو آگ لگا کر تماشا دیکھنا اور اسراف ہے۔ اسی طرح سے شب برات کو عید کہنا یہ بھی جائز اور درست نہیں، اور شب برات کی وجہ سے نئے لباس پہننا یہ بھی درست نہیں۔ آپ نیا لباس پہنیے الحمدللہ، مگر مخصوص اس کے لیے اس دن لباس پہننا درست نہیں۔ اسی طرح سے شب برات کے لیے کوئی مخصوص کھانا پکانا یہ امور سب ثابت نہیں، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے گھروں میں مرحومین کی روحیں آنے کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچیے۔ اللہ اگر توفیق دے تو شب برات میں رات کو عبادت کیجیے، نہیں عبادت کرنا سو جائیے، آپ کی مرضی ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ مگر بہرحال انسانی زندگی بہت مختصر ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ انسان جو بھی عبادت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، یقیناً قیامت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔